ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ سارے بیلی سارے دوست مل کر اچھی آواز نال اپنے نبی تے درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صحابہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے نبی کریم کی ولادت بسعادت کا مہینہ، ہمارے نبی کریم کی دنیا پر تشریف لانے کا مہینہ، آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ بڑی عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، بڑی رفعتوں والا یہ مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ میری طبیعت بھی کچھ خراب ہے۔ آپ جانتے ہیں 3 جمعے ہو چکے ہیں کہ میں نے جمعہ نہیں پڑھایا۔ آج بھی یہ تھوڑے سے وقت میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر ہمارے نبی کریم کی ایک شان نہیں بلکہ کئی شانیں بیان فرمائی جا رہی ہیں، کئی صفتیں، کئی تذکرے، حضور کی رفتوں کا یہاں ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، رب فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا، ایمان والوں پر میں نے احسان کیا۔ من کا معنی ہے احسان، اور احسان کا معنی ہے نیکی۔ جیسے کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو من کا معنی احسان۔ اب یہ کون سا احسان ہے؟ حالانکہ اللہ کی نعمتیں ان گنت ہیں، بے شمار۔ اللہ نے قرآن کے اندر نعمتوں کا ذکر کیا، لیکن کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں نے ایمان والوں پر یا دنیا والوں پر میں نے احسان کیا۔ من کون سا احسان ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ بھی ایک گویا کہ پورا مضمون ہے کہ من کے بارے میں کہا جائے کہ من، رب نے حضور کی آمد کا ذکر کیا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ من کیوں فرمایا؟ پہلی بات۔ آگے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، وہ احسان کون سا کیا کہ مومنوں کے اندر ہی میں نے اپنا شاندار رسول بھیجا، بڑی عظمتوں والا، بڑی صفتوں والا رسول بھیجا۔ ایسا رسول بھیجا کہ جس جیسا رسول کہیں دنیا میں تمہیں کسی جہان میں بھی نہیں ملے گا، ایسا رسول بھیجا۔ انہی میں سے رسول اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ایمان والوں ہی میں رسول بھیجا۔
یہ بھی ایک گویا کہ پورا مضمون ہے، اس پر بھی اگر بات کی جائے تو کافی وقت درکار ہے۔ اس کے بعد فرمایا یاتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم، یہ جو میرا رسول جو میں نے بھیجا ہے ایمان والوں میں، میری آیتیں ان میں تلاوت کرتا ہے، میری آیتیں ان میں پڑھتا ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے اس رسول کے اندر کہ یہ انہیں پاک بھی کرتا ہے، ہر طرح کی پاکیزگی ان کے لیے لاتا ہے، ان کے ظاہر کو بھی پاک کرتا ہے اور ان کے باطن کو بھی پاک کرتا ہے۔ یہ ایسا رسول ہے۔ یہ بھی ایک علیحدہ تقریر کا موضوع ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ نبی جو ہے، یہ رسول جو ہے، تمہیں کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے، تمہارا معلم بن کر آیا ہے، استاد بن کر آیا ہے، تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، معلم ہے، ایسا معلم کہ جس جیسا معلم دنیا کے اندر کہیں تمہیں ملے گا نہیں، ایسا معلم ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس رسول کے آنے سے تم پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس وقت بھی گمراہی تھی، لیکن آج دیکھا جائے دور حاضرہ کو، موجودہ دور کو دیکھا جائے، اس دور کے اندر بھی کافی اللہ کے پیارے موجود ہیں، دین والے موجود ہیں، دین کی بات کرنے والے موجود ہیں، اللہ کے نبی، اللہ اور اللہ کے نبی کی باتیں کرنے والے موجود ہیں اس دور کے اندر بھی۔ لیکن اس کی دوسرا رخ تصویر کا دیکھو تو بڑے بڑے گمراہ بھی موجود ہیں، بڑے بڑے ظالم بھی موجود ہیں، بڑے بڑے رہزن بھی موجود ہیں، بڑے بڑے ڈاکو بھی موجود ہیں، بڑے بڑے کفر کے اندر، گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا کے اندر، اس دور کے اندر۔ مجھے آج سے کئی سال پہلے ایک بابے نے، بزرگ تھا، اس نے بات بتائی، لیکن وہ بھی ایک نصیحت ہے، بندہ غور کرے تو اس کو سبق مل جاتا ہے۔ اس بابے نے یہ بات بتائی، پنجابی کے اندر ٹھگن والے ٹھگ دے آخر ٹھگے گئے نے، ذرا غور کریں، ٹھگن والے ٹھگ دے آخر ٹھگے گئے نے، یعنی اگر کوئی بھی بندہ کسی کو ٹھگتا ہے، اس کے مال پر قبضہ کر لیتا ہے، اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیتا ہے، اسے دھوکہ دیتا ہے، یا اسی طرح ظلم و ستم کرتا ہے، کسی طریقے سے بھی کسی انسان پر ظلم و ستم کرتا ہے، ٹھگن والے ٹھگ دے آخر ٹھگے گئے نے، جب ان کے ساتھ ٹھگی ہوتی ہے تو پھر ان کا کچھ ہاتھ نہیں چلتا، آخر وہ ہاتھ ملتے ملتے افسوس کے اندر مر جاتے ہیں۔ پھر اس نے بات یہ بتائی کہ مارن والے مار دے آخری مر گئے نے۔ آج کل اسلام والوں پر، نبی کے غلاموں پر کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں، گولیاں چلائی جا رہی ہیں، لاشیں گرائی جا رہی ہیں پاکستان کے اندر، اور پاکستانیوں پر ہی گرائی جا رہی ہیں، انہیں لوگوں پر جو ٹیکس دے کر ان لوگوں کو کرسی پر لاتے ہیں، انہیں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اور اتنا تمہارے اندر زور ہے، میں پوچھتا ہوں وہ کشمیر کو آزاد کرا لو،
اگر اتنی تمہارے اندر کوئی غیرت موجود ہے اور اتنا اگر تمہارے اندر حیا موجود ہے تو کشمیر جو ہے بیچارہ 72 سال ہو چکے ہیں، وہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں زور لگا لو۔ میں تو حیران ہوں، مجھے کوئی یہ بتا دے، یہ مسئلہ کوئی سمجھا دے مجھے، میں تو سمجھنے کے لیے آیا ہوں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہماری فوج بڑی دلیر ہے، ہم کہتے ہیں، پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس فلاں میزائل بھی ہے، شاہین میزائل بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں ٹینک بھی ہے، فلاں چیزیں بھی ہیں، ایٹم بم بھی ہے۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں بلکہ حقیقتاً ہے۔ اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے تمام دنیا سے ہماری فوج اعلیٰ قسم کی ہے۔ پھر ہماری حکومتوں کو دیکھا جائے تو حکومتیں بھی بدلتی ہیں اور آتی ہیں، اور بڑے دعویٰ کرتے ہیں کشمیر کے ساتھ ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ فوج بھی ہماری اعلیٰ، اسلحہ بھی ہمارے پاس بے تحاشا، جو حکومتیں آتی ہیں وہ بھی بڑی ہمیں وفادار کشمیر کی ہیں، کہتے کشمیر ہمارا ہے۔ 72-73 سال ہو چکے، آج تک آزاد کیوں نہیں ہوا؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ مجھے کوئی سمجھا دے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سارے کشمیر کے ساتھ محبت کرنے والے سارے جو ہیں کشمیری کو بھائیوں کو بھائی کہنے والے، سارے دعویٰ کرنے والے ہمارے ہیں، حکومتوں بھی دعویٰ کرتی ہیں، سارے کرتے ہیں۔ 73 سال ہو چکے، ان کی چیخ و پکار، عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بوڑھوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، آج تک وہ آزاد نہیں ہوا۔ یہ مجھے کوئی سمجھا دے، یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے بھائی، کوئی بھی مجھے سمجھا دے۔ اسلحہ بھی ہمارے پاس، یہ کہ نہیں کہ اسلحہ ہمارے پاس نہیں ہے، لڑنے والے فوجی بھی دلیر ہمارے پاس ہیں، میزائل بھی ہمارے پاس ہیں، ٹینکیں بھی ہمارے پاس ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ تو فتح کیوں نہیں ہوا؟ کشمیر چھوٹا کیوں نہیں ہے؟ آزاد کیوں نہیں ہوا؟ سوچنے کی بات ہے بھائی۔ اور ذرا جنگ بدر کو دیکھیں، ان نفوس قدسیہ کو دیکھیں، 360 ان کے پاس اسلحہ کتنا تھا بھائی؟ 6 زریں، 8 تھی تلواریں، 2 گھوڑے، اور یہ ان کے پاس اسلحہ تھا۔ لوگ کتنے تھے؟ 313، مقابلے کتنے تھے؟ 1000 جن کے پاس زریں بھی تھیں، تلواریں بھی سب کے پاس تھیں، گھوڑے بھی سب کے پاس تھے، اسلحہ بھی سب کے پاس تھا، کنجر بھی سب کے پاس تھے۔ 1000 سامنے مقابل ہے اور ادھر 313 ہیں۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 تھی تلواریں، بدلتے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ 8 تلواروں کے ساتھ، 2 گھوڑوں کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے پاس یہ اسلحہ ہے، ان کے پاس یہ اسلحہ ہے، لیکن ادھر یہ حال ہے یہ 313 کا کہ کسی صحابی کے تہ بند ہے اور لیکن اس کی قمیض جو ہے وہ نہیں ہے، زریں تو کجا رہی، قمیض بھی نہیں ہے، گلے سے ننگے ہیں۔ یہ عالم ہے، اور کہاں آئے ہیں؟ جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن حضرات محترم ذرا سوچو، اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے، تلواریں ان کے پاس نہیں ہیں، ڈھالیں نہیں ہیں، زریں نہیں ہیں، لیکن لڑ کس کے، مقابلہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جو 1000 جن کے پاس اسلحہ موجود ہے۔ بات کیا تھی؟ صرف بات یہی تھی۔ اگر یہی بات میں آپ کو سمجھا دوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مسئلہ
کشمیر کیوں نہیں فتح ہو رہا؟ جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کوئی مجھے سمجھا دے کہ کشمیر 73 سال ہو چکے چیخو پکار کر رہا ہے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، حکومتیں بھی بڑی وفادار ہیں، دعوے کرتے ہیں وفائی کا، لیکن وہ فتح نہیں ہو رہا۔ لیکن ادھر دیکھیں 313 اسلحہ بھی نہیں ہے، اور سامنے مقابلے میں 1000 موجود ہے، جنگی ہیں، سب نوجوان ہیں، ادھر بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، لیکن ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کیوں فتح ہو گئی؟ جنگ بدر کے اندر ان کے وہ 1000 آدمیوں کے 70 بندے قتل ہو گئے، 70 بندر قیدی ہو گئے۔ کیا تھا ان کے پاس؟ پھر ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس زریں نہیں تھی، تلواریں نہیں تھیں، لیکن دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ موجود تھا، نبی کی محبت موجود تھی، نبی کا عشق موجود تھا۔ اس وجہ سے وہ کم آدمی، تھوڑے آدمی جو ہیں بڑوں زیادوں پر غالب آ گئے، بے اسلحے والے اسلحے والوں پر غالب آ گئے۔ لیکن آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن ہمارا کشمیر آزاد نہیں ہو رہا، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے، بلکہ عشق مصطفیٰ والوں پر ہم ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومتیں اسی طرح رہیں گی، اسی طرح ٹھاٹھ باٹھ رہے گی۔ نانا، اس مغالطے میں مت پڑو، ایک دن تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ کیا سال ہو، 3 سالوں کے اندر کیا ہو چکا ہے؟ ہر ایک بندہ رو رہا ہے، ہر ایک بندہ جو ہے وہ ماتم کر رہا ہے، اپنے آپ کو کوس رہا ہے۔ ایک تو ہماری غلطی بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں جو بھی چمکتے والی چیز ہو اسے سونا سمجھ لیتے ہیں، چمکنے والی چیز کو ہم سونا سمجھتے ہیں، اس لیے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اور ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، اس کے اندر پتل بھی ہوتا ہے، لوہا بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بڑا کچھ ہوتا ہے۔ ہر چمکنے والی، ہم جو بھی دعویٰ کرتا ہے، اعلان کر دیتا ہے میں غریبوں کا ہمدرد ہوں، ہم سمجھتے ہیں شاید یہی ہمارا درد ہے۔ اصل چمکنے والی کوئی چیز بھی سونا نہیں ہے، چمکنے والی چیز سونا ہے تو وہ نظام مصطفیٰ ہے، وہ قانون خدا ہے، اللہ کا قانون جو اللہ نے بھیجا اپنے نبی پر، اور ہمارے نبی نے ہم تک پہنچا دیا ہے، سب سے وہی ہے، وہ سامنے موجود ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ بس یہی اصلی سونا ہے، باقی جو ہے وہ سب نقلی ہیں، وہ چمکتے ہیں لیکن سونا نہیں ہوتا، دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس لیے ہم جو بھی آتا ہے ہمارے پاس ہم اس کو ووٹ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری یہ ہم درد ہوگا، یہی ہماری ہم دردی ہے جو ہو رہا ہے۔ ہر ایک بندہ رو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کوئی میراثی تھا، اس سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا یار میں بڑی برکتوں والا ہوں۔ اس نے کہا کیسے تو برکتوں والا ہے؟ اس نے کہا اتنی برکتوں والا، میں ماں کے پیٹ میں آیا تو میرا پیو مر گیا، ماں کے پیٹ میں آیا تو پیو مر گیا میرا، جب ماں نے مجھے جنا تو میری ماں مر گئی۔ فرمایا پھر اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ پنگھوڑے کے اندر دائی نے مجھے جوتا دیا، ایک طرف دیا تو ادھر تباہی ہو گئی، دوسری طرف گیا تو دوسری طرف تباہی ہو گئی۔ پھر دائی نے مجھے آ کر باہر روشنی میں لایا تو سارا زلزلہ آیا، سارا ملک، سارا وہ گاؤں جو تھا سارا تباہ ہو گیا۔ حضرات محترم، کچھ ایسے ہی وقتوں والے ہم پر آئے ہوئے، مسلط ہوئے ہیں کہ سب کچھ ملک کو بھی تباہ کریں گے اور عوام کو بھی تباہ کریں گے، اور جو ہو رہا ہے۔ کاش کہ ہمارے ان لوگوں کے اندر جو آئے حکومتوں میں آتے ہیں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے وہ اپنا، ہماری فوج ہے، دلیر، سب کچھ ہے، لیکن
عشق مصطفیٰ بھی ہونا چاہیے، محبت مصطفیٰ بھی ہونا چاہیے۔ کشمیر تو کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام انڈیا جو ہے یہ بھی فتح ہو سکتا ہے۔ اب خود سوچیں، ہمارا پورا ملک مشرقی پاکستان ہمارا ملک تھا، پاکستان تھا، لیکن ان کافروں نے اس کو ہم سے کب چھڑا لیا؟ اور یہ تو ان کافر ہیں، ان کے اندر یہ جرت ہے، ہمارا پورا ملک انہوں نے قبضے میں لے لیا۔ ہم نے کیا کیا؟ اور ہم نے کیا کیا؟ اتنی حکومتیں بدلی، انہوں نے کیا کیا؟ اتنا ہمارے پاس اسلحہ ہے، وہ اسلحہ کس لیے ہے؟ میں سوچتا ہوں اس لیے ہے کہ جو بھی نبی کا نام لے اس پر ظلم و ستم کیا جائے، اس لیے ہے جو نبی کا نام لے اس پر گولیاں چلائی جائیں، اس لیے ہماری فوج و پولیس اس لیے ہے تاکہ ان پر ظلم و ستم کیا جائے۔ تم نبی کا نام کیوں لیتے ہو؟ عشق مصطفیٰ کا نام کیوں لیتے ہو؟ اس لیے ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کرتے رہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہارے اوپر ایسا ظلم و ستم ہوگا کہ دنیا دیکھے گی، دنیا دیکھے گی، تمہارے چیخوں پکار نکلیں گے۔ پھر جو مرنے کے وقت تمہارے حالت ہوگی، فرمایا لوگ وہ بھی دنیا والوں کو پتہ ہوگا، پھر جو قبر کے اندر پتہ ہوگا وہ بھی پتہ چل جائے گا تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔ کوئی شرم و حیا نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے، ذرا بھر بھی غیرت نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور نمرود تھا، کتنا ظلم و ستم کیا، آج سب لوگ ان پر لعنتیں ڈال رہے ہیں۔ فرعون نے کتنا ظلم و ستم کیا، بچوں کو ذبح کرایا، آج ان پر لعنتیں ڈالتے ہیں لوگ۔ ابو جہل نے کیا کیا، لعنتیں لوگ ڈالتے ہیں۔ یزید نے کیا کیا، آج لعنتیں ڈالتے ہیں۔ تم بھی لعنتوں والوں گروہ میں ہوگے، جماعت میں ہوگے، لوگ لعنتیں ڈالتے ہوگے۔ جیسے میں آج کہہ رہا ہوں کہ کتنی حکومتیں بدلی ہیں، آج انہوں نے سب حکومتوں نے کیا کیا، وفادار بنتے ہیں کشمیر کے۔ کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، ہمارا شہرگ ہے کشمیر۔ کیا کشمیر کیا گیا؟ اسلحہ ہماری فوج بڑی تکڑی ہے، فلاں ہے، اسلحہ ہمارے پاس ہے، ایٹم بم ہے۔ وہ کیا اس ایٹم بم کا، میزائلوں کا کیا فائدہ جب جہاں ہماری مسلمان لڑکیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہو، بچوں کو ذبح کیا جا، نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہو۔ یہ مجھے سمجھا دے کوئی کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر حکومت جو ہے وفادار کشمیر کے ساتھ ہے، نعرے لگاتی ہے، ہر سال جو ہے وہ اپنا جشن مناتی ہے، کشمیر کے ساتھ یکجہتی کی ریلی نکالتی ہے، جلسے جلوس کرتی ہے، پھر یہ بھی نال دعوے کرتے ہیں کہ ہماری فوج یہ ہے، ہمارے ٹینک دکھائے جاتے ہیں، ہمیں اب جہاز دکھائے جاتے ہیں۔ کشمیر ہمارا فتح نہیں ہوا۔ ایک وہ ظلموں سے بیچارے رونے والے، ان کی چیخوں پکار، یہ تمہیں کہاں تک بچائے گی؟ تو حضرات محترم یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ کچھ ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ میں تو یہی کہتا ہوں، دعا کریں اللہ سب کو ہدایت دے۔ رب تو ہدایت دیتا ہے، لیکن جو بندہ خود ہی ہدایت نہ لے، خود ہی بندہ ہدایت سے بھاگے، تو پھر سارا کچھ اسی پر ہے۔ رب تو ہدایت دیتا ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہمارے دنیا والے کہاں تک کیا کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ جلاہے کی طرح ہم اپنوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، کافروں پر ظلم و ستم نہیں کرتے۔ وہ جلاہا تھا نا، اسے گھر میں ڈاکو پڑ گیا، وہ سکھ تھا، ڈاکو پڑ گیا اور وہ سویا ہوا تھا۔ اس کو بیوی نے جگایا، اٹھ سردار جی اٹھو، اپنا ڈاکو پڑ گئے ہیں۔
وہ کبھی ادھر پاسا پلٹتا کبھی ادھر پاسا پلٹتا، اسے لڑکے نے جگایا، اسے بہت بیٹیوں نے جگایا، نہ ستا سو رہا۔ جب وہ ڈاکو لوٹ کر چلے گئے، بعد میں اٹھا، میری ڈانگ کہاں ہے؟ ڈانگ لی اس نے، کبھی اپنے بیٹے کو مار کبھی بیوی کو مار۔ تو وہ کہنے لگے یریتا کہ اس کو پہلے غصہ نہیں چڑھا تھا، اگر پہلے غصہ چڑھ جاتا تو سب ڈاکو جو ہے ختم کر دیتا۔ یعنی اپنوں پر ظلم و ستم تو یہ ان کے لیے روا ہے، کرتے ہیں، کھلے ہو کر کرتے ہیں۔ اپنوں پر جن کے ٹیکس یہ پلتے ہیں، جن سے پیسے لے کر یہ پڑھ رہے ہیں، کرسیاں بنا رہے ہیں، اپنے کاروں پر گھومتے ہیں، ان پر ظلم و ستم ان کے لیے روا ہے، جائز ہے۔ لیکن کافروں پر ظلم و ستم یہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دل کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ان کے دل خالی ہیں، صرف دعویٰ کر رہے ہیں۔ لیکن جن کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی یہی آواز ہوتی ہے لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پھر بھی وہ اپنے محبوب کو پکارتے رہتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔